بدگمانی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بدگمانی کی پیدا ہوتی ہے وہ شیاطین کے وساوس سے پیدا ہوتی ہے۔ شیاطین کے وساوس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ ساری بدگمانیاں مومن کے بارے میں یا اللہ کی ذات کے بارے میں، یہ صرف شیطان کا کام ہے کہ وہ مومن کے دل میں مومن کی طرف سے بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ پھر اس بدگمانی پر تجسس ہوتا ہے، اس بدگمانی پر تجسس ہوتا ہے۔ تجسس آدمی جب کرتا ہے، جب اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے کسی کے بارے میں، تو پھر وہ اس کی تحقیق میں لگ جاتا ہے کہ تحقیق کرو کہ ایسا ہے یا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جس کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ایک ایسا نورانی چہرے والا آدمی جو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور ایک ایسا معتبر شخص جس کی بات کی تصدیق کی جائے گی، اس نے ہم سے کہا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ کیا ہے۔ حدیث میں بالکل صراحت ہے حدیث کے اندر کہ یہ شیطان ہی تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کو نام سے نہیں جانتا، شکل سے پہچانتا ہوں، سامنے آئے گا تو بتا دوں گا۔ فرمایا حدیث میں صاف حدیث سے روایت ہے، آپ فرمایا وہ شیطان ہی تھا جو تمہارے درمیان بدگمانی پیدا کر گیا۔ یا تو قرآن کی آیت کا ایک عجیب و غریب ایک ترتیب ہے۔ پہلے فرمایا اجتنبوا کثیر من الظن، کہ بدگمانی سے بچو۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، کہ بدگمانی کی وجہ سے تجسس مت کرو۔ تجسس ایک ایسا مرض ہے کہ جب کوئی شخص، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، آگے کوئی شخص کسی کی اصلاح کے ارادے سے بھی تجسس کرے گا تو ایسا شخص حدیث کی کے الفاظ میں مفسد کہا گیا ہے، مصلح نہیں کہا گیا ہے۔ چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ شوہر ہو۔ میں کہتا ہوں جتنے بڑے رشتے ہو سکتے ہیں تربیت کرنے والوں کے، اگر ان کی طبیعت میں تجسس ہے تو یہ مصلح نہیں کہلائیں گے، بلکہ حدیث کے الفاظ میں ان کو حدیث مفسد کہا گیا ہے۔ سنیے رسول میں کیا بول رہا ہوں اور دیجیے بھی کیا کہہ رہا ہوں۔ پیر ہو، شیخ ہو، امیر ہو، شوہر ہو، باپ ہو، کسی کا کوئی مربی ہو، اگر وہ اصلاح کی غرض سے بھی آپ کے عیب کو دیکھنا چاہتا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ یہ آدمی فساد پھیلانے والا ہے، اصلاح کرنے والا نہیں۔ آپ سوچیے، اب وہ کیجیے بھی کیا کرنا یہ صاحب روایت ہے ان جگہ اتبعت عورات المسلمین افسدتہم، کہ اگر تم نے مسلمانوں کا عیب تلاش کیا، اگرچہ تمہارا ارادہ ان کی اصلاح کا بھی ہو، تب بھی تم نے فساد پیدا کیا ہے، اور تم فسادی ہو، تم مصلح نہیں۔ اللہ کا نظام عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی اصلاح کا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں جو اس کی مخلوق کے بارے میں خیر خواہ اور اس کی مخلوق کے بارے میں محسن ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے اپنی مخلوق کی اصلاح کا کام لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے تھے مدینے کی گلیوں کا، امیر المومنین ہیں، رعایا کی نگرانی باپ سے بڑھ کر ان کے ذمہ ہے۔ باپ تو اپنی اولاد کا نگراں ہوتا ہے اور امیر ساری رعایا کا نگراں ہوتا ہے۔ چکر لگا رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی گلیوں میں، اچانک رات کو کسی گھر سے چراغ کے جلنے کی روشنی اور کچھ آواز محسوس ہوئی۔
کہ رات میں کیا ہو رہا ہے، یہ رات عبادت کے لیے ہوتی ہے یا آرام کے لیے ہوتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قریب آئے تو اندر سے کچھ گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اگر وہ خیال یہ ہوا کہ اگر میں نے دروازہ کھلوایا تو یہ گناہوں میں مشغول ہیں، اس کو چھوڑ دیں گے، لہذا ان کو گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ یہ کہتے ہیں چھاپا مارنا۔ میں بہت اہم بات آپ سے کر رہا ہوں، کسی مسلمان کے بارے میں یہ دل میں ارادہ رکھنا کہ میں اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لوں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں فساد پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کو گناہ کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کہیں سے کہیں تک بھی ان کی اصلاح کا ارادہ نہیں، کہیں سے کہیں تک بھی۔ ہم آپ سے بہت بنیادی عبادت کرتے ہیں، میں کیا آپ سے کہوں، اگر کوئی مسلمان، اللہ اکبر، اگر کوئی مسلمان اپنے دشمن کو بھی گناہ کی حالت میں دیکھ کر یا اس سے کسی جرم کے صادر ہونے پر اس کے جرم سے خوش ہوتا ہے تو اللہ ایسے مسلمانوں سے دین کا کام نہیں لیں گے۔ آپ سنیے میں کیا بول رہا ہوں۔ کوئی مسلمان اگر اپنے دشمن کو، کوئی مسلمان اپنے کسی دشمن کے متہم ہونے پر یا اس کے کسی گناہ کے کرنے پر اگر کسی مسلمان کو ذرہ برابر مسرت ہوتی ہے یا غم نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں سے دنیا میں دین کا کام نہیں لیں گے۔ یہ میں بالکل آپ سے پکی پکی بات عرض کر رہا ہوں۔ لوگ دعائیں کراتے ہیں اللہ ہم سے کام لے لے، اللہ ہم سے کام لے لے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے کام لینے کی شرائط پوری کرو، جن میں ایک شرط یہ ہے بنیادی کہ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی اس بات کا ذرہ برابر بھی خیال ہے کہ آپ کا دوست نہیں، آپ کا دشمن، وہ کسی گناہ میں پکڑا جاتا یا کسی جرم میں پکڑا جاتا اور آپ کو اس سے خوشی ہے، تو آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی مخلوق کی اصلاح کا کام نہیں لیتے۔ میں عرض کر رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار ڈھلان کر داخل ہوئے، اندر دیکھا تو ایک بڑے میاں شراب پی رہے تھے اور ایک گانے والی ناچنے والی وہ ناچ رہی تھی، گا رہی تھی۔ بڑے میاں عمر رسیدہ تھے، انہیں معلوم نہیں ہو سکا، حضرت عمر ان کے قریب تک پہنچ گئے۔ اچانک ان میں نظر پڑی کہ عمر گھر کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر نے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے اس سے بڑا منظر کوئی نہیں دیکھا کہ ایک آدمی جو موت کا منتظر ہے اور قبر کے قریب ہے اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے، وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ بڑے میاں نے کہا عمر تم مجھے سزا دینے میں جلدی مت کرو، اگر میں اللہ کے حکم توڑ رہا ہوں کہ شراب پی رہا ہوں تو تم نے اللہ کے 3 حکم توڑے ہیں، تم دروازے سے نہیں آئے، اللہ کا حکم ہے دروازے سے آؤ، تم نے سلام نہیں کیا، اجازت نہیں مانگی، اللہ کا حکم ہے کہ گھر میں آؤ، اجازت لے کر سلام کر کے آؤ، اور تیسرا جو گناہ آپ نے کیا ہے عمر وہ میرے گناہ کو تلاش کیا ہے گھر میں گھس کر اور مجھے گناہ کرتے ہوئے پکڑنے کی کوشش کی ہے تم نے، یہ تمہارا تیسرا گناہ ہے۔ میں نے ایک حکم توڑا ہے اللہ کا، میں شراب پی رہا ہوں، تم نے اللہ کے 3 حکم توڑے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لہٰذا کہ آدمی کی شراب کے گناہ کو تو بھول گئے اور اپنے 3 گناہوں پر اتنا روئے کہ عمر کی آواز نکل آئی، آواز کو چھپایا ہے عمر نے کہ باہر لوگ پوچھیں گے کیا بات پیش آ گئی ہے، تو ایک مسلمان کا عیب کھلے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی آواز کو دبا کر کسی طرح باہر نکلے
عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے رات کو، ان کو بھی نہیں بتلایا کہ میں نے گھر میں کیا دیکھا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، ہمارا حال بھی ہے کہ اگر ہمیں ہمارے کسی ساتھی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو جائے تو ہمارے پیٹ میں درد رہتا ہے، جب تک میں اس بات کو اس پہ نقل نہ کر دوں ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے عیوب کو لوگوں تک پہنچانے میں زیادہ تقاضا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کی اچھی باتوں کو لوگوں میں منتقل کرتے اور اچھی باتوں کے تذکرہ کرتے۔ یہ اندر کا مرض ہے، طبیعت پر تقاضا ہوتا ہے اس کا۔ آج اگر آپ کو آپ کی کسی مخالف یا آپ سے نا اتفاقی رکھنے والے کی کوئی بات آپ تک پہنچ جائے تو میں کہتا ہوں ایک مسلمان کو مسلمان کی یہ گناہ کی وجہ سے مسرت ہوتی ہے اور وہ اس بات کو دوسروں پر نقل کرنے کی جلدی کرتا ہے۔ یہ بات بالکل حق ہے اور یہ بات بالکل ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ زنا کی خبر کرنے والا زنا کرنے والے سے اللہ کی نظر میں زیادہ بدتر ہے۔ زنا کی خبر بھی کر دے، کوئی کسی کو زنا کی خبر کر دے، یہ زنا کا مخبر زنا کرنے والے سے زیادہ بدتر ہے۔ زنا کرنے والے کے لیے ایک عذاب ہے آخرت کا، وہ بھی جب ہے اگر وہ توبہ نہ کرے۔ زنا کرنے والے کے لیے ایک آخرت کا عذاب ہے، وہ بھی شرط پر ہے کہ وہ توبہ نہ کرے، شرط پر ہے کہ وہ توبہ نہ کرے۔ لیکن زنا کی خبر کرنے والے کے لیے دگنا عذاب ہے، دنیا کا عذاب الگ ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے، ڈبل عذاب، دنیا کا الگ آخرت کا۔ صاحب قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ بری بات کو لوگوں تک پہنچانا پسند کرتے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو لوگ بری بات کو لوگوں تک پہنچانا پسند کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے ڈبل عذاب ہے، دنیا کا عذاب الگ ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ دنیا کے دو عذاب ہیں، دنیا کے عذاب کی دو شکلیں ہیں، ایک رسوائی، ایک رسوائی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے کسی بندے کو رسوا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی رسوائی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایک بات، دوسرا عذاب اس سے بڑا ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ زنا کی خبر یا کسی عیب کی خبر کرنے والا آدمی مرے گا نہیں جب تک وہ خود اس گناہ کو نہ کر لے۔ کیا عرض کروں، میں بہت واضح بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے بعض لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ایسا گناہ کرتے ہیں جو گناہ انہوں نے جوانی میں نہیں کیا ہے، اور یہ بات کی دلیل ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے عیب کو کھولتا ہے وہ مرنے سے پہلے اس عیب میں مبتلا ہو کر رہے گا، مرنے سے پہلے اس عیب میں مبتلا ہو کر رہے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بہت غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ایسا چھپا گئے کہ انہوں نے قریب والوں سے بھی اس کی ذکر نہیں کیا۔ بڑے میاں نے عمر کے آنے چھوڑ دیا کہ جب بھی جائیں گے سب کے سامنے بات کھلے گی۔ حضرت عمر نے ایک عرصہ ہو گیا بڑے میاں کو حضرت عمر کے مجلس میں آنے چھوڑ دیا۔ پھر بات پرانی ہو گئی تو خیال یہ ہوا کہ اب تو حضرت عمر بھول گئے ہوں گے اس بات کو، چلو چلتے ہیں حضرت عمر کی مجلس میں۔ مگر بڑے میاں نے عقل مندی یہ کی کہ وہ چھپ کر بیٹھے پیچھے تاکہ عمر ان کو دیکھ نہ سکے، مگر حضرت عمر کی ان پر نظر پڑ گئی۔ بڑی میاں کو میرے پاس لاؤ۔ بڑی میاں سے کہا گیا چلیے آپ کو عمر نے بلایا ہے۔ بڑے میاں کو یقین تھا کہ آج سب کے سامنے اس رات کی بات کھلے گی۔ حضرت عمر نے قریب کیا بڑے میاں کو، ان کے کان میں اپنا منہ لگا کر فرمایا کہ بڑے میاں میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی ہے، میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا۔
بڑے میں رہ گیا